6 سال پہلے جب اریبہ غائب ہوئی تھی تو زیان نے سب سے پہلے اس کے باپ کا علاج کروایا تھا، مگر جب حاجی سلیم کو ہوش آیا اور انہیں اپنی بیٹی کی گمشدگی کا پتہ چلا تو انہوں نے زیان سے نفرت کی تھی۔ تم نے میری بیٹی کو مار دیا، یہ الفاظ آج بھی زیان کے کانوں میں گونجتے تھے۔ اس دن حاجی سلیم نے اس پر ہاتھ تک اٹھا دیا تھا اور زیان نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ جانتا تھا قصور واقعی اس کا تھا۔ اس کے بعد کئی مہینوں تک حاجی سلیم اس سے بات تک نہیں کرتے تھے، مگر زیان پھر بھی ان کی طرف آتا، ان کی دوائیں لاتا، ملازم رکھنے کے باوجود ان کا خیال رکھتا، ان کے ساتھ ہسپتال جاتا اور ہر بار ایک ہی بات کہتا، مجھے معاف کر دیجیے۔ پھر ایک دن وہ حاجی سلیم کے سامنے بیٹھ کر ایک بچے کی طرح ٹوٹ گیا تھا۔ پہلی بار انہوں نے ایک طاقتور بزنس ٹائکون کو روتے دیکھا تھا۔ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، میں تو اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ خدا کی قسم میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، بس اس محبت کو ہوس سمجھتے ہوئے وہ حرکت کر ڈالی۔ زیان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پھر اس نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، ہر بات، ہر غلطی، ہر پچھتاوا، ہر رات کی بے خوابی و بے چینی۔ اس دن کے بعد حاجی سلیم خاموش ہو گئے تھے۔ نفرت مکمل ختم تو نہیں ہوئی تھی مگر نرم ضرور پڑ گئی تھی، شاید اس لیے کہ انہیں بھی نظر آنے لگا تھا یہ آدمی اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ خون کا رشتہ تو نہیں تھا مگر دکھ کا رشتہ بن گیا تھا۔ ایک نے بیٹی کھوئی تھی اور دوسرے نے اپنی پوری دنیا، اپنی بیوی کھو دی تھی۔ یہ کیا لائے ہو؟ وہ حال میں آتے شخص سے بولے۔ سرپرائز، زیان نے کیک میز پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑے۔ تم ہر سال یہی کرتے ہو اور ہر سال آپ حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہیں۔ وہ کون سا کم تھا؟ فوری بولا۔ تم خوش ہو جاتے ہو نا، اسی لیے۔ وہ پیار سے بولے اور یہ سن کر زیان خاموش ہو گیا۔ خوش؟ یہ لفظ اب اس کی زندگی میں کہاں رہ گیا تھا؟ اسے یوں دیکھ حاجی سلیم کا دل بھر آیا۔ انہوں نے خاموشی سے زیان کو دیکھا۔ 6 سال پہلے والا مغرور اور بے پرواہ نوجوان کہیں کھو چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک تھکا ہوا آدمی بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں مستقل اداسی رہتی تھی، جس کی ہنسی مصنوعی لگتی تھی اور جس کے دل میں ایک قبر بنی ہوئی تھی جس پر اریبہ کا نام لکھا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر شام ڈھل رہی تھی، دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ایک بات کہوں بیٹا؟ اچانک حاجی سلیم بولے۔ جی؟ وہ نرمی سے ان کو دیکھتا ہے۔ زندگی رک جانی نہیں چاہیے، پھر تم تو ابھی جوان پڑے ہو۔ زیان کی نظریں کپ پر جم گئیں، وہ جانتا تھا یہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں، تمہیں دوبارہ زندگی شروع کرنی چاہیے، وہ بڑی مشکل سے بولے تھے۔ میرے لیے بہت دیر ہو گئی ہے۔ زیان ہلکا سا مسکرایا۔ ایسا مت کہو، وہ تکلیف سے بولے۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں آج بھی اسی دن میں پھنسا ہوا ہوں جس دن وہ گئی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ حاجی سلیم کی آنکھیں نم ہو گئیں کیونکہ وہ بھی تو وہیں پھنسے ہوئے تھے۔ دونوں خاموش ہو گئے اور دونوں نے ایک ہی شخص کو یاد کیا۔ دونوں کو ایک ہی کمی محسوس ہوئی اور دونوں کو یہی یقین تھا کہ اریبہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، مگر قسمت ان دونوں سے بہت بڑا راز چھپا رہی تھی کیونکہ اسی لمحے سینکڑوں میل دور ایک چھوٹی سی بچی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے اسکول سے واپس آ رہی تھی اور وہ بچی بالکل زیان کی آنکھوں جیسی آنکھیں رکھتی تھی۔ کاش آج تم ساتھ ہوتی، وہ سوچتا دریا کنارے خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے اس بار ویکیشن پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں گزارنے کا سوچا تھا، اس لیے حاجی سلیم کو ساتھ لیے ٹرپ پر آ گیا تھا۔ شدید گرمی کے باوجود یہاں کا موسم بے حد حسین و ٹھنڈا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا کہ تبھی ایک چھوٹی سی گیند اس کے پاؤں سے ٹکراتی ہے۔ انکل میری بال! وہ سر اٹھاتا ہے تو سامنے ہی 5 سال کی ایک ننھی سی لڑکی کھڑی ہوتی ہے، گلابی فراک، ہوا میں اڑتے بال اور بالکل زیان جیسی آنکھیں، مگر ظاہر ہے وہ اس بات پر غور نہیں کرتا۔ او تو یہ تمہاری بال ہے؟ وہ مسکرا کر بال پکڑتا ہے۔ جی، بچی سر ہلاتی ہے۔ نام کیا ہے شہزادی؟ اس کا دل اس سے بات کرنے کو مچلنے لگا۔ ایانا، وہ کندھے اوپر کرتی بولی تو زیان بے اختیار مسکرا دیتا ہے۔ شاید کئی سال بعد دل سے خوشی محسوس ہوئی تھی۔ بہرحال یہاں سے ان کی واقفیت شروع ہوئی تھی۔ ایانا روز وہاں آنے لگتی کیونکہ ان کا گھر قسمت سے زیان کے گھر سے کچھ دور ہی تھا، اور ایانا کے بقول وہ اپنی آئی کے ساتھ یہاں آتی ہے۔ آئی بھی کچھ دور اپنی دوستوں کے ساتھ واک پہ نکلی ہوتی تھی مگر وہ ایانا پہ پوری نظر رکھتی تھی۔ بہرحال ایانا کبھی حاجی سلیم کے ساتھ شطرنج کھیلتی، کبھی زیان کے ساتھ دریا کنارے پتھر اچھالتی، کبھی ضد کرتی، انکل مجھے درخت پہ چڑھنا ہے، کبھی کہتی
انکل آپ ہنسا کریں۔ اور ہر بار زیان حیران ہوتا کہ یہ بچے اس کے دل کی دیواروں میں دراڑ کیسے ڈال رہی ہے۔ انکل آپ کی وائف کہاں ہے؟ ایک دن ایانا اچانک پوچھتی ہے اور یہ سوال سن کر زیان خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ سر جھکا گیا۔ فوت ہو گئی؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی ہے اور زیان کا دل دکھتا ہے۔ شاید۔ وہ کندھے اچکا گیا اور ایانا معصومیت سے سر ہلا گئی۔ میری ماما بھی آپ کی طرح ہمیشہ اداس رہتی ہیں، وہ منہ بنا کر بولی تو زیان چونک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کسی کو یاد کرتی ہیں۔ ان کے ہسبینڈ یعنی میرے پاپا بھی ان کو چھوڑ گئے۔ وہ افسردہ سی کہتی ہے۔ آپ کو پتہ میری ماما رات کو کبھی کبھی روتی ہیں۔ زیان کے دل میں عجیب سا درد اٹھتا ہے جبکہ ایانا رازدارانہ انداز میں اس کے قریب آتی ہے۔ ماما اکثر نیند میں انہی کا نام لیتی ہیں۔ اس کی بات پہ زیان چونکتا ہے۔ کون سے انکل؟ کیا نام ہے ان کا؟ زیان کو نہ جانے کیوں یہ بات کھٹکنے لگی۔ شاید ضیا۔ ایانا سوچ میں پڑ جاتی ہے، پھر ہنس دی۔ بھول گئی۔ پھر سر پر ہاتھ مار کر بھاگ جاتی ہے، مگر زیان کے دل میں پہلی بار عجیب سی بے چینی جنم لے لیتی ہے۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان بس چھوٹی سی بستی خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ سرد ہوا کھڑکیوں سے ٹکراتی ہوئی سیٹیوں جیسی آوازیں پیدا کر رہی تھی اور اریبہ کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی جبکہ ایانا ڈرائنگ بک لے کر قالین پر بیٹھی کچھ بنا رہی تھی۔ ماما دیکھو، میں نے آپ کی تصویر بنائی ہے، ایانا خوشی سے بولی تو اریبہ مسکرا دی۔ اتنی خوبصورت تو میں نہیں ہوں۔ آپ ہو، آپ دنیا کی سب سے خوبصورت ماما ہو، وہ فوراً بولی تو اریبہ نے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ چاپلوس کہیں کی۔ پھر دونوں ہنس پڑیں، مگر اگلے ہی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو اریبہ چونک گئی کہ اس وقت رات کے 10 بجے کون آیا۔ پھر دھیرے سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کون؟ اس نے پوچھا۔ میں ہوں۔ باہر سے ایک بھاری آواز آئی تو آواز سنتے ہی اریبہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ مقامی زمیندار کا بگڑا ہوا بیٹا تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے اسے مختلف بہانوں سے تنگ کر رہا تھا۔ کبھی راستہ روک لیتا، کبھی فضول باتیں کرتا، کبھی شادی کی ضد، اور جب انکار ملتا تو دھمکیاں دینے لگتا۔ کیا کام ہے؟ اس نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا۔ تم سے بات کرنی ہے۔ باہر سے آواز آئی۔ مجھے نہیں کرنی، وہ سختی سے بولی۔ ارے دروازہ تو کھولو، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ چیخی اور پھر اچانک دروازے پر زور سے مکہ پڑا۔ دھڑام کی آواز پہ ایانا ڈر کر اچھل پڑی۔ ماما! اس کی آواز کانپ گئی۔ اریبہ کے دل میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے خود کو مضبوط کیا۔ گلزار، تمیز سے بات کرو، وہ سختی سے کہتی ہے۔ تم بھی تو میری بات نہیں سننا چاہتی؟ دیکھ کتنے سال اکیلی رہو گی، آ جا میرے پاس، وہ کہا مار کر ہنسا۔ یہ میری زندگی ہے، میں جیسے مرضی رہوں۔ اریبہ کے چہرے پر نفرت ابھر آئی۔ میں تو تیری زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، وہ طنزاً بولی، مگر مجھے تمہاری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں گندگی واضح تھی جسے سن اریبہ کا خون کھول اٹھا۔ دفع ہو جاؤ، ورنہ کیا کر لو گی؟ سامنے سے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ ہوا۔ میں ابھی پولیس کو بلا لوں گی، وہ دھمکی دینے لگی۔ یہاں کون سی پولیس تمہاری سنتی ہے؟ وہ پھر ہنستا دروازے پر ایک زوردار ضرب مارتا ہے جس سے ایانا چیخ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ رونے والی ہو گئی تو اریبہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوگا جان، مگر خود اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ باہر گلزار مسلسل بول رہا تھا۔ دروازہ کھولو اریبہ، ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں، ورنہ مجھے اندر آنا بھی آتا ہے۔ یہ سن کر پہلی بار اریبہ کے دل میں حقیقی خوف جاگا۔ گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس کی مکان مالکن بھی کہیں گئی ہوئی تھی جبکہ پڑوسی بھی کافی فاصلے پر تھے اور یہ شخص نشے میں لگ رہا تھا۔ اسی دوران ایانا کی نظر میز پر رکھے موبائل پر پڑی تو اسے اچانک زیان یاد آ گیا۔ آج شام ہی تو انہوں نے کہا تھا، میری شہزادی کسی سے نہیں ڈرتی، اگر کبھی ضرورت پڑے تو مجھے کال کرنا، اوکے؟ اس کی آفر کو یاد کرتی ایانا نے فوراً فون اٹھا لیا۔ اسے نمبر پوری طرح یاد تھا کیونکہ وہ ایک ذہین بچی تھی، اس لیے اریبہ کو گلزار سے باتیں کرتی چھوڑ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ملا دی۔ دوسری طرف چند سیکنڈ بعد فون اٹھ گیا۔ ہیلو، زیان کی آواز سنائی دی تو ایانا کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ انکل ہیلپ، وہ ہکلائی۔ ایانا کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوا۔ انکل ماما بھی رو رہی ہیں، وہ آیا ہے۔ اس کی سسکی نگل گئی۔ زیان یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ حاجی سلیم کے ساتھ کاٹیج میں موجود تھا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ وہ برا آدمی پھر آ گیا ہے، وہ جو ماما کو تنگ کرتا ہے،
زیان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ باہر پھر زور سے دروازہ پیٹا گیا تو ایانہ خوف سے رونے لگی۔ انکل مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈونٹ وری بچے۔ زیان کی مٹھی بھینچ گئی اور آواز فوراً نرم ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، اوکے؟ سچی؟ وہ معصومیت سے بولی۔ بالکل سچ، میں آ رہا ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو ایانہ کی سانس کچھ بحال ہوئی۔ فون بند مت کرنا، وہ اٹھتا ہے۔ سلیم حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ اور ماما کے پاس رہنا، میں 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ اسے حوصلہ دینے لگا۔ اوکے انکل۔ ایانہ نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر ایسی سختی آ چکی تھی جو حاجی سلیم نے کافی عرصے سے نہیں دیکھی تھی، اس لیے انہوں نے پریشانی سے پوچھا تو زیان کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ کسی غلط آدمی نے ایانہ کے گھر کا دروازہ کھٹکا دیا ہے۔ اور اگلے ہی لمحے وہ طوفان کی طرح باہر نکل گیا، جبکہ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس گھر کی طرف وہ جا رہا ہے وہیں 5 سال سے اس کی کھوئی ہوئی دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ زیان کی آواز کے ساتھ ہی گلزار جو مسلسل دروازے کو دھکے دے رہا تھا اچانک پیچھے ہٹ گیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا رنگ بدل گیا۔ وہ زیان ملک کو اچھی طرح جانتا تھا۔ پورے علاقے میں اس کا نام اور اثر و رسوخ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ تم؟ گلزار ہکلا گیا، کیونکہ زیان کی آنکھوں میں ایسا خطرناک سکون تھا جو چیخنے سے کہیں زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ گلزار نے فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اچھا؟ زیان ہلکا سا مسکرایا۔ تو تم رات کے وقت ایک اکیلی عورت کے گھر آ کر اس کے ذاتی معاملات حل کرتے ہو؟ اس کا لہجہ سخت ہونے لگا، جس پہ گلزار خاموش ہو گیا۔ میری بات غور سے سنو۔ زیان ایک قدم آگے بڑھا۔ آج کے بعد اگر تم نے اس گھر کے آس پاس بھی قدم رکھا تو تمہارا نام تک اس علاقے میں باقی نہیں رہے گا۔ اس کی آواز اب برف جیسی سرد تھی۔ میں نے کچھ کیا تو نہیں؟ گلزار کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ ابھی دفع ہو جاؤ، وہ چیخا تو گلزار نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کچھ لمحے بعد خاموشی چھا گئی تو ساتھ ہی دروازہ بھی کھل گیا اور ایانہ بھاگ کر زیان سے لپٹ گئی۔ انکل! زیان نے فوراً اسے گود میں اٹھا لیا۔ سب ٹھیک ہے شہزادی؟ وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کانپی۔ اب نہیں لگے گا جانم، وہ اس کے گال سہلاتے ہوئے بولا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں اریبہ پر اٹھیں اور 5 سال بعد پہلی بار دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس بار نہ کوئی خواب تھا، نہ کوئی دھوکہ، نہ کوئی سراب۔ وہ واقعی اس کے سامنے موجود تھی، سانس لیتی ہوئی زندہ۔ اریبہ! زیان کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اریبہ کے چہرے پر صرف سختی تھی۔ چلے جائیں یہاں سے، وہ سختی سے بولی، لیکن زیان جیسے سن نہ سکا۔ تم یہاں؟ اور اریبہ، میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، تم کہیں نہیں ملی۔ وہ اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ میں نے کہا چلے جاؤ۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ ماما! ایانہ حیران ہو کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم اندر جاؤ ایانہ، اریبہ نے فوراً کہا تو ایانہ چند لمحے رکی، پھر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی زیان ایک قدم آگے بڑھا۔ مجھے ایک بار اپنی بات، مجھے کچھ نہیں سننا۔ 5 سال پہلے بھی تم نے اپنی بات ہی سنائی تھی۔ اریبہ پھٹ پڑی۔ 5 سال کا لاوا ایک ہی لمحے میں باہر نکل آیا۔ اریبہ! بس کرو تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے کیا جھیلا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس پر زیان خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا میں روز مرتی، روز جیتی رہی ہوں، اور تم اب معافی مانگنے آئے ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ہر دن معافی مانگتا رہا ہوں۔ زیان نے نظریں جھکا لیں۔ مگر مجھے نہیں چاہیے۔ یہ جملہ تیر بن کر لگا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر زیان کی نظریں گھر کے اندر کی طرف اٹھیں، جہاں ایانہ ہلکا سا دروازہ کھول کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں یکدم اٹھنے والا سوال پھر جاگ اٹھا۔ ایانہ وہ میری بیٹی ہے نا؟ وہ آہستہ سے بولا۔ نہیں۔ اریبہ کا چہرہ فوراً پتھر کا ہو گیا۔ اریبہ جھوٹ مت بولو، وہ میری ہی بیٹی نہیں ہے، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، وہ سختی سے بولی۔ مگر تم اس کی ماں ہو اور میری بیوی ہو تو یقیناً وہ میری ہی۔ میں نے کہا نہیں۔ اس بار اریبہ تقریباً چیخ پڑی۔ اور اب فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ میں صرف… زیان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں خود تمہیں باہر نکالوں۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ زیان چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس نفرت کا حق اریبہ کو حاصل ہے، اس لیے بغیر کچھ کہے وہ مڑتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ مگر دروازہ بند ہوتے ہی اریبہ کی ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماما! ایانہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تو اریبہ نے اسے فوراً سینے سے لگا لیا۔
آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ آج 5 سال بعد اس کے زخم پھر تازہ ہو گئے تھے۔ اس رات وہ سو نہ سکی اور نہ ہی ماضی اس کا پیچھا چھوڑ سکا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ 5 سال پہلے پل کے کنارے کھڑی اریبہ نے جب زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو اسے لگا تھا سب ختم ہو جائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ دریا میں نہیں گری تھی بلکہ وہیں بے ہوش ہو کر کنارے پر جا گری تھی، جہاں سے گزرنے والے سیاحوں کے ایک گروپ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ان میں ایک عمر رسیدہ خاتون بھی تھی۔ یا خدا، لڑکی ابھی زندہ ہے، اٹھاؤ اسے۔ انہوں نے فوراً لوگوں کو آواز دی، پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب اریبہ کو ہوش آیا تو وہ ایک اجنبی شہر کے ہسپتال میں تھی۔ اس کا پہلا سوال اپنے باپ کے بارے میں تھا اور دوسرا واپس جانے کے بارے میں، مگر تب تک اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اسی عورت کے گھر رہ رہی تھی۔ وہ عورت بھی اکیلی تھی۔ اس کی دکھی داستان سن کر اسے بیٹی بنا لیا۔ کچھ ہفتوں بعد ایک اور حقیقت سامنے آئی، ایسی حقیقت جس نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی، کہ وہ حاملہ تھی۔ اریبہ کو یاد تھا وہ اسپتال کے بستر پر کتنی دیر تک خاموش بیٹھی رہی تھی، نہ روئی نہ چیخی، بس چھت کو دیکھتی رہی، جیسے دماغ حقیقت قبول نہ کر پا رہا ہو۔ میں کیا کروں گی؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر اس کے اندر ایک ننھی سی جان موجود تھی۔ عورت نے اسے مشورہ دیا کہ زندگی آسان کر لو، ابھی وقت ہے، بعد میں مشکل ہو جائے گی، مگر اریبہ ہر بار انکار کر دیتی، کیونکہ سب کچھ کھونے کے باوجود وہ اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس لیے پھر اصل امتحان شروع ہوا۔ وہ بھی اس عورت کے ساتھ مل کر دن میں چھوٹی موٹی نوکریاں، رات میں سلائی، تو کبھی بچوں کو ٹیوشن دینے لگی۔ اسے کچھ نہ کچھ کمانا تھا، کیونکہ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اس کی پوری دنیا، اس کی زندہ رہنے کی وجہ۔ اور آج 5 سال بعد وہی آیانہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ تھی۔ مگر قسمت ایک بار پھر زیان ملک کو اس کے راستے میں لا کھڑا کر چکی تھی، اور اریبہ جانتی تھی کہ اب ایک اور اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ ایانہ کہاں ہے؟ اریبہ کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تو چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے تک ایانہ گھر کے باہر کھیل رہی تھی اور پھر اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اس نے پوری بستی چھان ماری، ہر گلی، ہر راستہ، ہر پڑوسی سے پوچھ لیا، مگر ایانہ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، جس وجہ سے اریبہ کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ 5 سال پہلے وہ خود کھوئی تھی، آج اس کی بیٹی کھو گئی تھی، اور شاید یہی درد 1000 گنا زیادہ تھا۔ بہرحال اس کے ذہن میں پہلا نام گلزار کا آیا تو وہ فوراً اس کے گھر جا پہنچی۔ دروازہ کھلتے ہی گلزار کے چہرے پر مکرو سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے واہ، آج تو خود چل کر آ گئی ہو۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بولا، میری بیٹی کہاں ہے؟ اریبہ نے بغیر تمہید کے پوچھا تو گلزار چونکا، پھر ہنسنے لگا۔ کون سی بیٹی؟ ڈرامہ مت کرو، اریبہ چیخی۔ اگر ایانہ کو کچھ ہوا نہ تو کیا؟ وہ قریب آیا، اس کی نظریں گندی تھیں۔ اسے ماننا پڑے گا، بچی اپنی ماں پر گئی ہے۔ وہ آنکھ دباتا ہے۔ چٹاخ! اگلے ہی لمحے اریبہ کا تھپڑ اس کے گال پر پڑا تو گلزار کی گردن ایک طرف مڑ گئی۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر اس کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ تیری ہمت کیسی مجھے بے قصور مارنے کی؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تیری بچی میرے پاس ہے؟ وہ چیخا، مگر اریبہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گلزار حیران و غصے میں تھا، مگر پریشان نہیں تھا۔ وہ شخص جو واقعی اغوا کرتا وہ اتنا پرسکون نہیں ہوتا۔ تبھی پہلی بار اریبہ کے دل میں خیال آیا کہ ایانہ یہاں نہیں ہے۔ تمہیں واقعی کچھ نہیں پتا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ خدا کی قسم نہیں، گلزار نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ اگر میں اٹھاتا تو چھپاتا بھی نہیں۔ وہ گال سہلانے لگا اور یہ سن کر اریبہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ اب صرف ایک شخص باقی بچتا تھا۔ وہ پوری رفتار سے زیان کے کاٹیج کی طرف پہنچی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گھوم رہا تھا، اگر اس نے میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو؟ وہ آگے سوچ بھی نہیں سکی۔ جیسے ہی وہ دروازے پر رکی، اس کے قدم خود بخود ٹھٹک گئے، کیونکہ سامنے کا منظر اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا۔ لان میں ایک چھوٹی سی میز لگی ہوئی تھی اور اس کے گرد 3 لوگ بیٹھے تھے۔ پہلا اس کا شوہر زیان، دوسرا اس کا باپ حاجی سلیم، اور تیسری اس کی بیٹی ایانہ۔ وہی تینوں کہے لگاتے ایک مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ نانا، آپ چیٹنگ کر رہے ہو، وہ منہ بسوڑتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، حاجی سلیم ہنسے۔ کی ہے، وہ ضدی ہوئی۔ تو ثابت کرو، وہ کندھے اچکا کر بولے۔ پپا دیکھو نا۔ ایانہ فوراً شکایت دے کر اس کی طرف مڑی تو زیان ہنس پڑا۔ انہوں نے ایانہ کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ پہلے تو یقین نہیں کرتی، لیکن جب حاجی سلیم کے ساتھ اپنی ماں کی تصویریں دیکھتی ہے تو اسے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہی لوگ اس کے پپا اور نانا ہیں۔
میری شہزادی ہمیشہ جیتتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ اسی لمحے ایانہ کی نظر دور کھڑی اریبہ پر پڑی۔ ماما! وہ خوشی سے چیختی دوڑتی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ ایانہ! اریبہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، اتنی شدت سے جیسے دوبارہ کبھی چھوڑنا نہ چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کہاں چلی گئی تھی بچے؟ میں تو یہاں تھی ماما، میں نانا کے ساتھ کھیل رہی تھی، ایانہ نے معصومیت سے کہا تو اریبہ چونکی، پھر اس کی نظریں سامنے گئیں اور وقت جیسے رک گیا۔ حاجی سلیم کھڑے ہو چکے تھے جبکہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اریبہ! 5 سال بعد باپ اور بیٹی آمنے سامنے تھے۔ کوئی لفظ کافی نہیں تھا، کوئی شکایت باقی نہیں تھی، صرف محبت، درد اور جدائی تھی۔ بابا! اریبہ کے لب لرزے اور اگلے ہی لمحے وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ بابا! اس کی آواز رونے میں بدل گئی۔ آپ زندہ ہیں بابا؟ جی میں زندہ ہوں بیٹا۔ حاجی سلیم نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کو ہاتھ لگاتی پوچھنے لگی جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ الحمدللہ۔ اس وقت تینوں کو لگ رہا تھا جیسے برسوں کا بوجھ اچانک اتر گیا ہو۔ دونوں باپ بیٹی بچوں کی طرح رو رہے تھے اور چند قدم دور کھڑا زیان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں کیونکہ 6 سال بعد پہلی بار اریبہ خوش تھی۔ اسی دوران ایانہ بھاگ کر واپس زیان کے پاس آئی اور بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ دیکھا میری ماما اور مجھے دونوں کو پاپا مل گئے، وہ خوشی سے بولی تو زیان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا دل عجیب طرح دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا، شاید زندگی کا سب سے اہم فیصلہ، اس لیے آہستہ آہستہ اریبہ کے قریب آیا اور نرم آواز میں بولا، اریبہ ایک بات کہنی ہے۔ اس بار زیان کی نظریں صرف ایانہ پر تھی۔ ضرورت نہیں۔ وہ فوراً سخت ہو گئی۔ ہے کیونکہ میں مزید جھوٹ اور دکھوں کے ساتھ نہیں جینا چاہتا۔ پہلی بار اس کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ حاجی سلیم خاموش ہو گئے تو اریبہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور پھر زیان نے ایانہ کو اپنی طرف کھینچا۔ میں اس بچی کا باپ ہوں، اس پہ میرا پورا حق ہے۔ اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا تو پلیز اپنے پاپا کے ساتھ رہو اور میری بچی کے ساتھ مجھے مل لینے دیا کرنا۔ ایون میں تم تینوں کی بنا کسی لالچ کی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر پہلی بار اس نے اپنی بیٹی کو پورے حق سے سینے سے لگا لیا، جیسے 6 سال کی محرومی ایک لمحے میں پوری کرنا چاہتا ہو۔ مگر اریبہ ابھی تک خاموش کھڑی تھی۔ اس کے اندر جذبات کا طوفان چل رہا تھا، خوشی، صدمہ، غصہ، حیرت، سب ایک ساتھ۔ آخر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا آپ اس کے ساتھ کیوں ہیں؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ یہ سوال دراصل زیان سے زیادہ ان کے لیے تھا۔ حاجی سلیم نے گہرا سانس لیا، پھر زیان کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ گزشتہ 6 سال کی پوری کہانی سنانا شروع کی کہ کیسے زیان نے ان کا علاج کروایا، کیسے مہینوں تک ان کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگتا رہا، کیسے وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا، کیسے اسے دل کی بیماری لگ گئی، کیسے وہ ہر سال دریا کے کنارے جا کر اریبہ کے لیے دعا کرتا تھا، کیسے اس نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، کیسے وہ آج تک اسی ایک غلطی کی سزا کاٹ رہا تھا۔ ہر لفظ کے ساتھ اریبہ کی آنکھیں بدلتی گئیں۔ نفرت ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ درد بھی باقی تھا، لیکن پہلی بار اسے زیان کے پچھتاوے کی شدت کا اندازہ ہوا۔ آخرکار حاجی سلیم خاموش ہو گئے۔ بس اتنی سی بات ہے بیٹا، میں نے اسے معاف نہیں کیا تھا، اس نے مجھ سے معافی چھینی ہے، انہوں نے دھیرے سے کہا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اریبہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کی نظریں زیان پر گئیں جو اس وقت ایانہ کو سینے سے لگائے کھڑا تھا، جیسے برسوں بعد اسے اپنی کھوئی ہوئی دنیا مل گئی ہو۔ مگر زخم اتنی آسانی سے نہیں بھرتے اور اریبہ کے زخم ابھی تازہ تھے۔ اس نے نظریں پھیر لیں اور پہلی بار زیان کو امید اور خوف کے ساتھ محسوس ہوا، کیونکہ نفرت پہلے جیسی شدید نہیں رہی تھی، لیکن معافی ابھی بہت دور تھی۔ برف سے ڈھکی چوٹیوں پر شام اتر رہی تھی۔ آسمان نارنجی اور سنہری رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا میں عجیب سا سکون تھا، وہی سکون جو لمبے طوفان کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ مگر زیان کے دل میں آج بھی طوفان باقی تھا۔ 6 سال کی جدائی، 6 سال کا پچھتاوا، 6 سال کی سزا، اور اب اریبہ واپس اس کی زندگی میں موجود تھی، مگر پھر بھی اس سے بہت دور محسوس ہوتی تھی۔ اریبہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی اور باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس لیے زیان کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا کہ اب معافی جلدی مل سکتی۔ ڈیڈی جلدی آئیں۔ ایانہ کی آواز سن کر زیان چونکا۔ وہ چند لمحوں کے لیے اپنے خیالوں میں کھو گیا تھا۔ آ رہا ہوں شہزادی، وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ آپ پھر اداس ہیں؟ ایانہ فوراً بھویں سکڑ گئی تو زیان ہنس پڑا۔ میں نہیں تو، وہ انکاری ہوا۔ جی نہیں، آپ اداس ہیں اور ماما بھی۔
وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی تو زیان کا دل دھڑکا۔ ماما کیوں اداس ہیں؟ وہ سوال پوچھتا ہے۔ رات کو میں نے ماما کو روتے دیکھا تھا۔ ایانا نے سازشی انداز میں سرگوشی کی تو زیان کے چہرے سے فوراً مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ روتے؟ کیوں؟ آپ کو یاد کرتی ہوں گی، جسے آپ ان کو یاد کر کے اکثر چھپ چھپ کر روتے ہو۔ اس نے سر ہلایا۔ تم بہت خطرناک جاسوس ہو۔ زیان بے اختیار ہنس پڑا۔ میں جانتی ہوں، وہ فخر سے بولی، پھر اچانک اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ڈیڈی؟ یہ لفظ اب زیان کے دل کو عجیب طرح لرزا دیتا تھا۔ جی؟ وہ نرمی سے اس کے گال چومتا ہے۔ اگر دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو پھر الگ کیوں رہتے ہیں؟ آپ ایک دوسرے سے صلح کر لو نا۔ وہ منہ بسور کر کہتی ہے تو زیان خاموش ہو گیا، کیونکہ اس سوال کا جواب شاید اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اسی دوران دور سے اریبہ آتی دکھائی دی۔ ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، 6 سال پہلے کی طرح، بلکہ شاید اب وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ زیان کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر رک گئیں اور ہمیشہ کی طرح دل میں وہی درد جاگا۔ کاش وقت واپس لوٹ سکتا، کاش وہ صبح دوبارہ مل جاتی، کاش وہ مذاق نہ کرتا۔ ماما! ایانا بھاگ کر اس کی طرف گئی اور اگلے ہی لمحے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ آپ دونوں ادھر بیٹھو۔ کیوں؟ اریبہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے حکم دیا ہے۔ اس کے سنجیدہ انداز پر دونوں ہنس پڑے، پھر مجبوری میں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایانا نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں آپس میں ملا دیا، جس پہ دونوں چونک گئے۔ ایانا! اریبہ فوراً ہاتھ کھینچنے لگی، مگر ایانا نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نو! وہ باقاعدہ غصے میں آ گئی۔ میں چھوٹی ہوں، بے وقوف نہیں۔ ہسبینڈ وائف ایسے نہیں ہوتے جیسے آپ ہیں۔ میری کلاس فیلوز کے پیرنٹس اتنے پیار سے رہتے ہیں اور آپ کی ناراضگی ختم نہیں ہوتی۔ اس معصوم کی آنکھیں نم ہونے لگیں تو زیان نے نظریں جھکا لیں، جبکہ اریبہ خاموش ہو گئی۔ میں جانتی ہوں آپ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، وہ آہستہ سے بولی، جبکہ آنکھیں نم ہونے لگیں۔ مجھے ہیپی فیملی چاہیے، مجھے ماما بھی چاہیے۔ وہ اریبہ کی طرف بڑھی۔ ڈیڈی بھی اور اپنا بہن بھائی بھی چاہیے۔ یہ سن کر دونوں ساکت رہ گئے، پھر اس نے دونوں کے ہاتھ مضبوطی سے جوڑ دیے۔ پلیز میری خاطر مان جائے نا ماما، پاپا کو ایک موقع دے دیجیے نا، آپ کو میری قسم۔ صرف ایک جملہ، مگر ایسا کہ دونوں کے دل ہل گئے۔ رات کو دیر تک اریبہ سو نہ سکی۔ وہ بالکنی میں کھڑی پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی، تبھی پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی۔ وہ زیان تھا۔ دونوں کے درمیان کافی دیر تک خاموشی چھا گئی۔ میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں، زیان نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ اریبہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ معافی نہیں چاہتا، کیونکہ میں جانتا ہوں شاید میں اس کے قابل نہیں۔ وہ تلخی سے مسکرایا تو پہلی بار اریبہ نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی وہ غرور نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا، صرف تھکن اور سچا پچھتاوا تھا۔ پھر کیا چاہتے ہیں؟ وہ لب بھینچتی ہے۔ ایک موقع۔ ہوا کو جھونکا دونوں کے درمیان سے گزرا۔ بس ایک موقع، مزید دے دو، تاکہ میں تمہیں وہ زندگی دے سکوں جس کی تم حقدار تھیں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اریبہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ 6 سال کا درد آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا تھا، مگر 6 سال کا پچھتاوا بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر میں انکار کر دوں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا تو زیان اداس سی مسکراہٹ سے مسکرایا۔ تو پھر بھی تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، اور اگر میں چلی گئی؟ وہ پھر بولی، تو پیچھے نہیں آؤں گا، کیونکہ اس بار تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ وہ بمشکل بولا، جس پر اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 6 سال پہلے والا زیان ایسا نہیں تھا، یہ شخص بدل چکا تھا۔ بہرحال کافی دیر خاموشی رہی۔ کیا اب بھی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ اریبہ نے آہستہ سے پوچھا تو زیان ہنس پڑا۔ اس ہنسی میں درد تھا۔ بدقسمتی سے، ایون ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور شاید مرنے تک ختم نہ ہو۔ وہ بھیگے پن سے کہتا ہے تو اریبہ کا دل کانپ گیا، کیونکہ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں جلی تھی۔ الحمدللہ۔ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی تو وہ دونوں چونک کر پلٹے۔ سامنے ایانا ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ میں جانتی تھی آپ میں صلح ہو جائے گی، وہ بولی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اریبہ شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ دونوں کو ملتے دیکھ رہی ہوں اور میرا مشن کامیاب ہو گیا۔ وہ تالی بجاتی ہے تو زیان بے اختیار ہنس پڑا، شاید برسوں بعد دل سے۔ 1 سال بعد اسی وادی میں پہاڑوں کے درمیان چھوٹا سا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ حاجی سلیم لان میں بیٹھے اپنی نواسی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور گھر کے اندر اریبہ کچن میں مصروف تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زیان، ایانا دیکھ لے گی، وہ چونکتی ہوئی بولی۔ دیکھنے دو، آخر وہی تو ہماری سب سے بڑی سازشی دوست ہے۔ وہ ہنس پڑا تو اریبہ بھی ہنس دی۔
وہ ہنسی جو 6 سال پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ لان میں کھڑی ایانا نے کھڑکی سے جھانکا، پھر اپنے نانا کی طرف مڑی۔ آپ نے دیکھا؟ کیا؟ وہ حیران ہوئے۔ میں نے کہا تھا نا، یہ دونوں میرے بغیر کبھی نہیں لو کرتے۔